طواف کے دوسرے چکر میں میرے ساتھی بچھڑ گئے. میں نے 7 چکر مکمل کیے، تلاش کیا، پریشانی میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ طواف سے صفا مروہ کے چکر بھی لگانے ہیں. میں صحن میں آئی، وہاں دوسری عورتوں کی دیکھا دیکھی. میں نے انہیں کہا کہ میرا عمرہ ہو گیا، میرے بال کاٹ دیں. اس کے بعد میں جنہیں ڈھونڈنے نکل گئی. کئی گھنٹوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ صفا مروہ تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے. بس دم ہے آپ پر، سیدھی سی بات، اتنی لمبی کہانی کیا ہے. صفا مروہ نہیں دوڑنی، آپ بال پہلے کٹوا دیے. کہتے ہیں جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب العلم ہوں، میری 20 سال عمر ہے. میں علم دین کے لیے حاصل کر کے دین کا پیغام پہنچانا چاہتا. بھائی آپ انجینئر ہیں، کوئی غم نہ کریں، آپ اسی فیلڈ میں رہ کر بھی دین کا کام کر سکتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ آپ انجینئر بن کے دین کا کام؟ بلکہ آپ تو اور آسانی سے کریں گے کہ آپ کا حلقہ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہوگا. آپ وہی کام کرتے رہیں، اپنی ڈگری حاصل کریں اور اس کے بعد پھر دین کا علم حاصل کریں، اہل علم سے رہیں، اللہ والوں سے رہیں، اور پھر کام. بھائی ابھی آپ دیکھیں نا جی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب ہیں بدذیلو، یہ خود چیف انجینئر تھے. یہ پہلے سے کوئی پیر تو نہیں تھے، یہ تو چیف انجینئر تھے. لیکن اللہ نے جب ادھر پلٹا نا تو وہی انگریزی تعلیم ان کے کام آئی کہ اس دنیا میں جہاں ہمارا عام مولوی نہیں جا سکتا تقریر کے لیے، وہ پہنچے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو علماء انگریزی جانتے تھے، ان کے پاس علم دنیاوی بھی تھا، انہوں نے جتنا کام کیا ہے اتنا ہمارا عام سادہ مولوی نہیں کر سکتا. ان لوگوں کا پیغام جو ہے وہ عالمی پیغام بن گیا، پوری دنیا میں انہوں نے پیغام پہنچایا. بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دونوں علوم سے نوازا، یعنی علوم دنیاوی بھی ہیں، علوم دین بھی ہیں. اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، کئی زبانوں میں مہارت حاصل ہے. اسی لیے انہوں نے اقتصادیات پہ کام کیا، اکانومی پہ. ہمارے عام مولوی کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ بینکوں کے اندر جو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے، ایل سی کیا ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ نہیں فتویٰ کیسے دیں گے؟ اس لیے بالکل اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے وہ بھی دو، لیکن ساتھ ان کو دین بھی پڑھاؤ. وہ انشاءاللہ جتنا کام کریں گے میرے جیسے مولوی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں خادم ہوں، لوگ جوتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں اگر استعمال کو ٹھیک ہے، اگر وہ خود چھوڑ گئے کئی دن رہنے دو، جب کوئی لینے کے لیے نہ آئے تو یہ گری پڑی چیزیں ہیں، یہ استعمال ہو سکتی. لیکن یقین ہو جائے کہ وہ نہیں آتے. یہاں جو ہم منع کرتے ہیں نا، یہاں تو بیچارے بھول جاتے ہیں، یہ خود چھوڑ نہیں جاتے. ان کو دروازے کا نمبر یاد نہیں رہتا، کہاں رکھے تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں سے نکلیں گے، اب ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ تو بھولے ہوئے ہیں، ان کا مال تو نہ اٹھاؤ نا. اگر کپڑے پہننے کے 2-4 گھنٹے کے بعد آپ نے کپڑے اتار کے احرام باندھ کے حلق کرا لیا تو دم نہیں ہے. لیکن اگر آدھا دن یا سارا دن گزر گیا پھر دم ہے. یعنی بال بھی منڈوانے ہوں گے، یہ نہ سمجھو کہ دم دے دیں گے. جب تک بال نہیں منڈواؤ گے تم تو احرام میں ہو. جتنی غلطیاں کرو گے دم پڑتا جائے گا. کہتے جی کہ میں یونیورسٹی میں طالب ہوں، ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، پھر میں نے توبہ کر لی. جائز طریقہ یہی ہے، والدین کو بھیجو، رشتہ مانگو. میں طائف سے آتا رہتا ہوں ہفتے میں 2-3 بار. اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ ہر ہفتے میں 2-3 بار آپ کو لازم آنا ہے تو پھر آپ کے لیے گنجائش ہے کہ احرام نہ باندھیں. اگر ویسے تفریحاً آتے ہیں تو پھر لازمی احرام باندھیں. طائف میقات ہے.
اپنا عمرہ کر کے دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، چند مرحومین کے لیے نہیں، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، نماز میں دعا کرتا، ہاتھ اٹھاتا، پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، کوئی حال نہیں، دعا قنوت کرتا ہے، شافی ہوگا بیچارہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے۔ اگر ظہر کا نماز ہے، مقیم کو پتہ ہے کہ امام مسافر ہے، تو آخری رکعت میں شامل ہوا، معلوم نہ ہو کہ یہ دوسرا رکعت ہے یا چوتھا ہے، تو اندازہ کرے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مقیم نے مسافر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دے گا یا خود کھڑے ہو کے پوری کرے؟ مسافر امام بن گیا، 1 رکعت ہو گئی، مقیم اس کے پیچھے 1 رکعت میں شامل ہوا ہے، تو باقی نماز کھڑے ہو کے پوری کرے گا۔ حضور پاک جب مکے میں آئے، آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے اعلان کیا، اتموا صلاتکم انا قوم سفر، کہ مکے والوں تم اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ کہتے جی کہ میں تہجد میں قرآن یاد کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اگر بھول جاؤں دیکھ سکتا ہوں، دیکھ سکتے ہیں، وہ تو نفلی عبادت ہے، نفل میں توسع ہوتی ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد سر مٹانے سے پہلے احرام اپنے پیشاب سے ناپاک ہو گیا، عمرہ ہو جائے گا، اس کو دھو ڈالو بس۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، یہ تو تم نے گھڑ رکھا ہے 2 رکعت نفل اور 2 رکعت نفل۔ طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اگر وہاں جگہ نہ ملے حتیم کے اندر پڑھیں، وہاں بھی جگہ نہ ملے تو مطاف کے ایریے میں پڑھیں، ورنہ جہاں مرضی آئے پڑھ لیں۔ 3 چکر میں نے صبح کو کیے اور 4 چکر رات کو کیے، طواف نہیں ہوا، دوبارہ طواف دہراؤ۔ اتنا فاصلہ ہو گیا طواف چھوڑ کے تم چلے گئے۔ یہ تو ایسے ہے نا کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوگی، 1 رکعت پڑھ کے گھر چلے جاؤ، پھر انشاءاللہ 3 گھنٹے کے بعد آ کے 1 رکعت پڑھو، پھر ہوٹل چلے جاؤ، پھر یہ وہ تماشا ہے، نماز ہے، طواف ہے۔ پاکستان سے عمرے کے لیے یہاں پہنچ گئے، نیت نہیں کی، ماشاءاللہ اب عمرہ بھی کرو اور 1 بکری دم بھی دو۔ میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، ایک پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، بھئی انسان تو ہوتا ہی ہے، المؤمن مبتلن، ایمان والا تو ابتلا میں ہوتا ہے، اس لیے صبر کیا کرو اور اللہ سے صحت و عافیت مانگا کرو، نعمت ملے شکر کرو، تکلیف آئے صبر کرو۔ احرام کی حالت میں مکھی مچھر اگر مارا جائے بالکل مار ڈالے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے جی کہ 2 قومیں لڑ رہی ہیں، ان کو صلح کے لیے قرآن لے جائیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن ہم لائے ہیں، جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا اس کے بعد لے جاؤ گے، فائدہ کیا ہے؟ اگر قرآن پہ ان کا عمل ہوتا تو جھگڑے کیوں کرتے؟ یہ تو ایسے لوگوں کا رواج ہے۔ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، ان سے کہو کہ یہ ہم علماء لے آئے ہیں، دونوں جماعتیں اپنی بات سناؤ، یہ اللہ کے قرآن کے مطابق تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیتا ہے، 3 تو ہو گئی نا جی، تو باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کا جواب خدا کو قیامت میں دے گا، اس کی سزا ملے گی۔ 3 طلاقیں تو پکی ہو گئی۔ عصر اور مغرب
کے درمیان حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ صفا مروہ پر جو سبز بتی کا اشارہ ہے، دوڑنے کا حکم نہیں ہے، تیز تیز چلو، دوڑنا تو منع ہے، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو۔ اکثر لوگ آتے عمرہ کر کے خود بھی 4 جگہ سے بال کاٹ، اگر خود بھی بال کاٹے جائز ہے، لیکن سارے سر پہ جتنے بال ہیں اس کا چوتھا حصہ کٹ جائے، یہ نہیں کہ ایک ٹک ادھر سے اور ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے، وہ دم پڑ جاتی ہے۔ میں کشمیر سے آیا ہوں، 20 دن رہنا ہے اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، جدے جا کے کریں، ذی الحلیفہ سے، یعنی حرم کی حد کے باہر سے جہاں سے مرضی آئے احرام باندھ لیں۔ رفع یدین بھی حدیث میں موجود ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی موجود ہے، لہذا کسی سے لڑا نہ کرو۔ اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی بھی حدیث ہے اور نہ پڑھنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جب امام ہو اذا قرأ فانتم چپ رہو۔ نابالغ بچے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اگر کوئی نفلی نماز ہو، تہجد ہے، ورنہ فرض پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ایک بریلوی امام ہے، شرک کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے۔ درباروں مزاروں پہ جانا تو جائز ہے، ان سے مانگنا شرک ہے۔ جنازے کو کندھا دیتے ہوئے جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کندھا دینا بڑا ثواب ہے۔ نماز جنازہ جوتا پہن کے بھی پڑھ سکتے، اگر جوتا پاک ہے تو فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہو، اصل بات تو ہے وہ پاک ہو۔ بہرحال جوتا اتارنا ضروری ہوتا ہے، افضل یہی ہے کہ اتار کے پڑھیں ورنہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی، چاہے وہ جوتا پاک ہونا چاہیے۔ اگر ہم عام پانی کے کولر کے اندر 1 گلاس پانی ڈال دیں زمزم کا تو سارا زمزم ہو جائے گا؟ نہیں، اپنے ملک میں جا کے کنویں میں ڈال دو، ساری دنیا پیتی رہے گی۔ اللہ کے بندے کیوں کو زمزم ہو جائے گا؟ جتنا زمزم ہے اتنا رہے گا۔ کہتے جی کہ ہمارے کچھ پاکستان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حرم مکہ کا ہو یا مدینہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ان پہ ناراضگی ہے کہ مکہ مدینے میں آ کر بھی وہ جماعت سے محروم ہے، ورنہ اگر نماز نہیں ہوتی تو حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، پھر حج بھی تو ان کا نہیں ہوتا، کیا کرنے آتے ہیں ادھر؟ حضرت توسی صاحب جو فرماتے اللہ ان قبر پہ رحمت کرے، آپ جانے وہ جانے، فرماتے ہوں گے ٹھیک ہے، ایک شخص نے بیوی کو 1000 طلاق دیا، 3 پکی ہو گئی، باقی کا گناہ ہے اس کے سر پہ۔ کسی سے قرضہ لے کے عمرہ کیا، عمرہ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہو جائے گا؟ ویسے عمرہ کرنا کوئی فرض تو ہے ہی نہیں، قرض کیوں لو، لیکن محبت ہے لے لیا، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور عمرے کی برکت سے میں آپ کو عرض کروں کہ علماء نے لکھا ہے کہ عمرے کی وجہ سے اللہ رزق میں اتنی برکت دیتے ہیں، جب تم واپس جاؤ گے نا جتنا خرچ کیا ہے تمہیں مل جائے گا۔ تجربہ کر لیں۔ خانہ کعبے پر کسی کا نام نہ لکھیں۔ الوداعی طواف کے بعد یہاں سونا نہیں چاہیے، عمرے والوں کا تو الوداعی طواف ہی نہیں ہوتا، سونے کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ طواف ہی نہیں ہے تم پر۔ حج میں طواف الوداع واجب ہوتا ہے، اس کا حکم ہے کہ طواف الوداع کر کے چلے جاؤ، اگر رات یہاں رہ گئے پھر دوبارہ طواف الوداع کرو۔ پڑھانے میں 1.5 گھنٹہ ہمارے مولانا صاحب لگاتے ہیں، جمعہ پڑھانے میں مجھے
مجھے نہیں پتا کہ جمعہ پڑھانے میں 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لگاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا حل بتائیں۔ دوسری مسجد میں چلے جاؤ جہاں 10 منٹ لگاتے ہوں، تم بھی تو جان چھڑانے جاتے ہو نا۔ 1.5 گھنٹہ تمہیں دین کے لیے بیٹھنا پڑ جائے تو پھانسی لگ گیا نا بندہ۔ مولویوں نے بھی تقریریں کر کے رونق لگانی ہوتی ہے نا کہ ابھی اس کی آواز آ رہی ہے، میں بس کیسے کروں؟ وہ بھی تو مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے دین کے لیے تھوڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ محرم میں پتہ نہیں کیا، میری شادی کو 7 سال ہو گیا، اولاد کی نعمت سے معلوم، پہلے علاج بھی کرو، دعا بھی کرو۔ قرآن میں جو دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعائیں کیا کرو۔ میں مکے میں رہتا ہوں، جدہ کام کے لیے جاتا ہوں، واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے، جدہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے۔ جماعت اہل حدیث کراچی کے نائب امیر شیخ ابراہیم صاحب کو فالج ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے، مکہ ٹاور میں میری دکان ہے، میں ایک چیز حاجیوں کو 10 ریال 5 ریال میں خرچ کرتا ہوں، جہاں پر گاہک مطمئن۔ بات یہ ہے کہ اتنا نفع ہو جس میں تیرا بھی نقصان نہ ہو، دوسرے کا بھی نہ ہو۔ یہ تو ہی نا کہ 5 ریال کی چیز 50 میں بیچو، لا ضرر ولا ضرار۔ جو شخص غربت اور ذاتی مکان نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہ کرے، شادی کرے گا تو مکان ملے گا نا، مکان والی تو آئے نا۔ شادی کرو، مکان بھی مل جائے گا، رزق بھی مل جائے گا، تو قرآن کا وعدہ ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ تم شادی تو کرو، مکان کا جھگڑا نہیں ہے، شادی کے قابل ہی نہیں ہوگا، باقی تو بہانے بنا رہا ہے۔ زندہ مردہ کے لیے، ایک جو فوت ہو گئے ان کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے دعا کرو۔ ایک آدمی کے بیٹی 15 سال سے پاؤں ہاتھ وغیرہ درد کرتے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بعض مسلمان جو ہے سجدہ صحیح ادا نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے، اطمینان سے سجدہ کیا کرو، سجدے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھا کرو، پھر دوبارہ سجدہ کیا کرو، تطمئن جالسا۔ حضرت علی کے خطبات کے بارے میں حجت اللہ البالغہ میں بھی ہیں اور بھی کئی کتابوں میں ان کے خطبات ہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے، ساری جہان کے لیے نہیں ہے۔ میرا بھائی اگر اس لڑکی کی عادت کتنے دن ہے، 2 دن 5 دن 7 دن، عادت پوری ہو جائے، خون بند ہو جائے، لیکن عادت کے بعد بھی اگر خون کی علامات ہیں تو 10 دن اس کو انتظار کرنی ہوگی۔ 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہو سکتا، وہ استحاضہ ہوگا، بیماری ہوگی، پھر طواف بھی کرے، عمرہ بھی کرے، نماز بھی پڑھے۔ احرام کی حالت میں حدود احرام سے باہر نکل جائے کوئی جرمانہ نہیں، لیکن واپس آئے نا، اتنا ہو لوگ احرام باندھ کے ادھر آئے تو میں احرام باندھ کے نکل جاؤں۔ اللہ پاک کو واسطے دینے کی ضرورت ہی نہیں، اس نے خود حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ واسطہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو نہ مانتا ہو، اس کا تو حکم ہے کہ ادعونی، مانگو مجھ سے۔ جیرانہ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، سند حدیث کی اجازت لینی ہے تو صبح کے درس کے بعد، صبح کا درس نیچے ہوتا ہے، وہیں آ کے ایک حدیث پڑھیں، انشاءاللہ پھر اجازت بھی دیں گے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھنا درست ہے، بالکل درست ہے، بار بار عمرہ کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کریں۔ عورت کو دونوں طرف سے، مجھے نہیں پتا، یعنی عورت دونوں طرف سے استعمال کرے، اس سے اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن ہے نا، فاتو ہر سکم، اس جگہ سے میاں کو مباشر جہاں سے اللہ کھیتی دیتا ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور مدینے میں 7 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، مکے آ گئی ہے، اگر اس کا خون بند ہو گیا ہے، وہ پاک ہو گئی، 40 دن نہیں گزارنے ہیں۔
اگر اسقاط حمل کے بعد خون بند ہو گیا بس ٹھیک ہے، باپ پاک ہو گئی، غسل کرے، عمرہ بھی کرے، ہر چیز کرے۔